تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث برحق ہے، اور تاریخ میں ان دونوں نبیوں کے درمیان جو وقفہ ہے وہ بھی 1000 سال یا کم و بیش ہے۔ پھر حدیث کا معنی کیا ہے؟ نہ پہلی مرتبہ بیت اللہ کو ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا ہے، اور نہ ہی پہلی مرتبہ مسجد اقصیٰ کو سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے۔ بیت اللہ کو بھی پہلی مرتبہ ایک قول کے مطابق فرشتوں نے بنایا ہے، دوسرے قول کے مطابق آدم علیہ السلام نے بنایا ہے، اور مسجد اقصیٰ کو بھی آدم علیہ السلام نے بنایا ہے۔ تو گویا کہ جو شروع میں بنیاد اور عمارت بنی ہے وہ نہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ آغاز سے بنایا، نہ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو آغاز اور بنیاد سے بنایا، بلکہ ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی ہے، اور سلیمان پیغمبر نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کی ہے، اور ان دورانوں میں کئی مرتبہ بیت اللہ کو بھی بنایا گیا، اور اسی طرح مسجد اقصیٰ کو بھی بنایا گیا۔ ہاں، ایک وقت میں جب مسجد بیت اللہ بوسیدہ ہو گیا تو بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کو بنایا، اور مسجد اقصیٰ کو سلیمان نے۔ تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ جو 40 سال کا وقفہ ہے دونوں مسجدوں کے درمیان، وہ ان کا جو اول سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، پہلی مرتبہ جو دنیا میں یہ مسجدیں بنائی گئی ہیں، ان دونوں بنیادوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ اور فرق ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ بیت المقدس اللہ رب العالمین نے اسے مسلمانوں کا قبلہ بنائے رکھا۔ مکی زندگی میں 13 سال نبوت کا دور ہے، مسلمانوں کا قبلہ وہ بیت المقدس ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ مکہ مکرمہ اس کی شمال کی طرف شام ہے، بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، آپ کے لیے آسان تھا دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے جنوب کی جانب کھڑے ہو جاتے، سامنے بیت اللہ بھی آ جاتا اور مسجد اقصیٰ بھی آ جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اب مدینہ منورہ مکہ مکرمہ اور شام کے درمیان میں ہیں۔ مسلمان اگر بیت اللہ کو منہ کریں تو جنوب کی طرف منہ کرنا پڑتا ہے، اور مسلمان اگر مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کریں تو شمال کی طرف منہ کرنا پڑتا ہے، اور ادھر پشت ہوتی ہے، اگر ادھر منہ کریں ادھر پشت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کے 2 فرزند ارجمند، ایک کا نام اسماعیل ہے، ایک کا نام اسحاق ہے۔ اسحاق کا بیٹا یعقوب ہے، یعقوب کا بیٹا یوسف ہے۔ بنی اسرائیل جو ہے، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور یہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد اور نسل کو کہا جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل نے بعد میں اپنا نام جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا کردہ تھا اس کو چھوڑ کر مسلم ہونا اور بنی اسرائیلی ہونا، مومن ہونا، یہ نام چھوڑ کر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور اس کے نام پر اپنے آپ کو یہودی کہلایا۔ جیسے آج کے مسلمان، انہوں نے محمدی ہونے پر اکتفا نہیں کیا، مسلمان ہونے پر اکتفا نہیں کیا، مسلم ہونے پر اکتفا نہیں کیا، اہل السنہ والجماعت ہونے پر اکتفا نہیں کیا، اہل الحدیث ہونے پر اکتفا نہیں کیا۔ اگر بات یہاں تک ہوتی، کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا کوئی حرج نہیں، اپنے آپ کو مومن کہتا
کوئی حرج نہیں، اہل السنہ والجماعت کہتا کوئی حرج نہیں، اہل الحدیث تک بات ہوتی کوئی حرج نہیں۔ اہل الحدیث کا معنی بھی وہی ہے، اہل السنت والجماعت کا معنی بھی وہی ہے، مسلم اور مومن کا معنی بھی وہی ہے، لیکن مسلمانوں نے اس سے آگے پارٹیاں، گروہ، تفریق اور انتشار، افتراق اپنایا۔ کوئی حنفی بنا، کوئی شافی بنا، کوئی مالکی بنا، کوئی سہروردی بنا، کوئی چشتی بنا، کوئی نقش بندی بنا، کوئی سہروردی قادری بنا، تفریق در تفریق، تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی، مسلمان فرقوں کے اندر بٹتے چلے گئے۔ جس طرح بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا لقب ہے، اللہ نے انہیں لقب عطا کیا تھا، انہوں نے اس پر بس نہیں کی ہے، اکتفا نہ کیا، بلکہ حضرت یعقوب کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے یعقوب کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے یہودا کے نام پر اپنا نام یہودی رکھا اور اس کے ساتھ پھر مشہور ہو گئے۔ اور یاد رکھیے، یہودی کار یہود بدنام انجام ہو گیا کہ لفظ یہود دشنام میں داخل دشنام ہو گیا کہ یہودیوں کا کام جو ہے، ان کا نام یہودی کا لفظ جو انہوں نے خود اللہ کا عطا کردہ نام بنی اسرائیل مومنین مسلمین جو اللہ نے عطا کیا تھا، اس دور کے یہ مومن بھی تھے، مسلمین بھی تھے اور بنی اسرائیل بھی تھے، اللہ کے عطا کردہ نام کو چھوڑ کر یہود نام رکھ لیا اور لفظ یہود داخل دشنام ہو گیا۔ یہودی کا لفظ یہود جو حضرت یعقوب کے بیٹے کا نام ہے اور اس کی طرف منسوب لوگوں کا نام ہے، آج لفظ یہود ایک گالی بن کر رہ گیا۔ حضرات ذرا توجہ فرمائیں، بات چل رہی ہے بیت المقدس کی۔ بیت المقدس مکی زندگی میں مسلمانوں کا قبلہ رہا، مدنی زندگی کا آغاز ہوا، 1 سال گزر گیا، 1 ہجری گزر گئی، دوسری ہجری شروع ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 16 یا 17 مہینے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، گویا کہ شمال کی طرف بیت المقدس اور بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن دل میں ایک حسرت ہے، ایک جذبہ ہے، ایک خواہش اور تمنا ہے کہ یا اللہ میرا قبلہ وہ کعبہ بنا دے جو میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ اور قبلہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے نبی نے ظہر کی نماز پڑھائی ہے، ظہر کی نماز پڑھا دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی اترتی ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے نبی، ہم نے آپ کی خواہش کے مطابق اور آپ کی تمنا کے مطابق تیرے قبلے کو تبدیل کر دیا ہے۔ میرے نبی نے عصر کی ظہر کی نماز بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اور عصر کی نماز آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہ خبر مدینہ کے اندر ایک اور مسجد ہے جسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، یہ خبر انصار کے اس محلے کے اندر نہیں پہنچی۔ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر سے نماز پڑھ کے جانے والا اس محلے اور مسجد میں گیا اور اس نے لوگوں کو حالت نماز میں کہا کہ لوگوں قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ عین حالت نماز میں نبی کے صحابہ کرام نے اپنے قبلے کو تبدیل کر دیا، گویا کہ اس طرف امام کھڑا ہے، وہ اس طرف سے اس طرف آیا ہے اور لوگوں نے یو ٹرن لے کر اپنا رخ جو شمال کی طرف تھا اس کو جنوب کی طرف کیا ہے۔ عین حالت نماز کے اندر میرے نبی کے صحابہ نے نبی کے حکم، آسمان سے اترنے والے حکم، کعبہ کی تبدیلی، ایک بندہ خبر لے کے آیا ہے، سچا ہے، صحابی ہے، سارے صحابہ نے نماز میں رخ بدلا، ایک نماز 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی۔ یہ انصار کے محلے میں ایک چھوٹی مسجد ہے، مسجد نبی نہیں بلکہ ایک چھوٹی مسجد ہے جس کے اندر ایک نماز 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی، اور مسجد قبلتین کا لقب اسے دیا گیا۔ 5 کلومیٹر کے فاصلے پر قباء ہے مسجد نبوی سے، وہاں نہ مغرب کو خبر پہنچی نہ عشاء کو خبر پہنچی۔ فجر کی نماز قباء والے بھی
بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں بھی ایک جانے والا گیا اور عین حالت نماز میں انہیں کہا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اہل قباء نے حالت نماز کے اندر اپنا قبلہ چینج کر کے اسی طرح یو ٹرن لے کر انہوں نے ایک نماز دو قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھی، اور اس سب کا حوالہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ محترم بھائیوں، یہ مسجد اقصی مسلمانوں کے تین اہم ترین، معزز ترین اور اہم ترین مقام ہیں۔ ایک بیت اللہ ہے، ایک مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصی۔ پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ شان اور مقام بیت اللہ کا ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ مقام اور شان وہ مسجد نبوی کا ہے، اور تیسرے نمبر پر پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ مقام جو ہے وہ مسجد اقصی کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد نبوی کے اندر مستدرک حاکم میں حدیث ہے، کوئی ایک نماز پڑھے اور بیت المقدس کی مسجد اقصی میں 4 نمازیں اگر پڑھے تو 4 نمازوں سے زیادہ افضل ہے، زیادہ فضیلت والی ہے۔ اس حدیث کا معنی کیا ہوا کہ ہم کسی بھی مسجد میں بیت اللہ کے علاوہ، مسجد نبوی کے علاوہ کسی بھی مسجد کے اندر اگر ہم 250 نماز پڑھیں، کسی بھی مسجد میں ہم 250 مرتبہ نماز پڑھیں اور مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھیں تو مسجد اقصی کی ایک نماز باقی مسجدوں کی 250 پڑھی ہوئی نماز سے بھی افضل ہے۔ جب انسان اکیلا نماز پڑھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ 10 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے معراج والی کہ جب ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازیں اللہ نے 50 نمازیں ہجرت کی رات فرض کی تھیں، جب ہم 5 نمازیں اکیلے پڑھتے ہیں اللہ 50 نمازوں کا ثواب دیتا ہے، اور جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اکیلے اگر 27 نمازیں پڑھیں اور ان کو 10 کے ساتھ آپ ضرب کر لیں، جماعت کے ساتھ ایک نماز اس کے برابر ہے۔ اور یہاں ہم مسجد نبوی کو چھوڑ دیں، بیت اللہ کو چھوڑ دیں، کسی بھی مسجد کے اندر 250 مرتبہ نماز پڑھیں، مسجد اقصی میں ایک پڑھی ہوئی نماز اس سے افضل ہے۔ اور مستدرک حاکم کی اسی حدیث کے اندر آگے یہ لفظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے یہ وقت کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ تم میں سے کوئی ایک اگر اس کو گھوڑے کی رسی کے برابر جگہ مل جائے کھڑے ہونے کے لیے، وہاں جہاں سے بیت المقدس اسے نظر آئے تو وہ اسے پوری دنیا کے لیے بہتر سمجھے گا کہ کاش مجھے بیت المقدس سامنے نظر آ جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، لا تشد الرحال الا الی 3 مساجد، آپ نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ شد رحال نہ کیا جائے۔ شد رحال کا معنی باقاعدہ سواریاں تیار کر کے اونٹوں کے اوپر کجاوے کس کے یا باقاعدہ گاڑیاں کرائے پر لے کر یا بندوبست کر کے وہاں اسپیشل جایا جائے کہ وہاں برکت ہے، تبرک ہے، زیادہ فضیلت ہے، زیادہ عظمت ہے۔ فرمایا کسی جگہ بھی اس طرح اسپیشل سفر کر کے تبرک اور برکت اور خاص شان اور عظمت کی وجہ سے جانا جائز نہیں ہے۔ کوئی مقام ہو سوائے 3 مقامات ایسے ہیں جہاں آپ ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھر کے اور اس طرح گاڑیاں کروا کر بحری بیڑوں میں بیٹھ کر اور سواریوں کے اوپر سوار ہو کر اور پیدل اور پیادہ وہاں آپ برکت حاصل کرنے کے لیے، زیادہ عظمت کے لیے جا سکتے ہیں۔ وہ ایک بیت اللہ ہے، ایک مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی قبر، کوئی دربار، کوئی مسجد، ہاں پڑھنے کے لیے جانا اور بات ہے، تجارت کے لیے جانا اور بات ہے۔ صحابہ کرام ایک ایک حدیث سیکھنے کے لیے 1 ماہ جانے کا، 1 ماہ واپس آنے کا سفر صحابہ کرام نے کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے تعلیم و تعلم کے لیے جانا
کاروباری سلسلے میں جانا، ہاں برکت کہ وہاں برکت زیادہ ہے، شان زیادہ ہے۔ کسی جگہ جلسہ سننے کے لیے جانا، واعظ ارشاد کے لیے، یہ الگ بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی جگہ پر جلسہ سننے کے لیے جانا، پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا، اس کے دلائل موجود ہیں، لیکن صرف اس لیے جانا کہ وہاں برکت ہے، شان زیادہ ہے، مقام زیادہ ہے، وہاں برکت ملے گی، عظمت زیادہ ملے گی، یہ مقام اگر اللہ رسول نے دیا ہے تو صرف 3 مسجدوں کو عطا فرمایا ہے، ایک بیت اللہ ہے اور دوسری مسجد اقصیٰ ہے، اور تیسرے نمبر پر دوسری مسجد نبوی اور تیسرے نمبر مسجد اقصیٰ۔ یہ مسجد اقصیٰ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کی اصل بنیاد حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، اور پھر مختلف ادوار میں اس کی تعمیر ترقی ہوتی رہی۔ سلیمان پیغمبر نے بھی مسجد اقصیٰ کو عالی شان بنوایا، اور پھر اس کے بعد یہ 15 یا 16 ہجری میں یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے قبضے میں آئی، اور بات یہ کر رہا تھا یہ یہودی آج جو یہ عزم رکھتے ہیں کہ یروشلم بیت المقدس یہ ہمارا دار الخلافہ ہونا چاہیے، 1967 کے اندر انہوں نے اس شہر کے اوپر قبضہ کیا ہے، اور 1969 کے اندر ایک مرتبہ وہ بیت المقدس کے اندر مسجد اقصیٰ کو آگ لگا چکے ہیں، اور مسجد کا ایک حصہ جلا چکے ہیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا وہ منبر جو اس دور کے معماروں نے اس انداز میں بنایا تھا، جس میں کوئی کیل نہیں تھا، کوئی میخ نہیں تھی، کوئی سریش نہیں تھی، لکڑیوں کو ایسے انداز میں جوڑا گیا تھا کہ کوئی الگ سے کیل، کوئی الگ سے میخ یا کوئی سریش اس منبر کے اندر نہیں تھی۔ وہ منبر بھی اس آگ میں جلا، مسلمانوں نے احتجاج کیا، اس شخص کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، لیکن اس کو پاگل قرار دے کر اسرائیل کی حکومت نے اس کو بری قرار دے دیا کہ یہ ایک پاگل شخص ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک سوچا سمجھا ان کا منصوبہ تھا، اور ان کا یہ دعویٰ کہ یہاں ہمارا ہیکل سلیمانی تھا، اور ہم وہ اس بیت مسجد کی اس جگہ میں آ گیا ہے، ہم اسے واپس لینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ مسلم امہ کو جاگنے کی ضرورت ہے، اگر مسلمان جاگ جائیں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن یاد رکھیے یہ یہودی قوم وہ قوم ہے جن کے بڑوں نے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو بھی معاف نہیں کیا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کون ہیں؟ ان کے آباء و اجداد جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا، وہاں سے آپ ان کی تاریخ اور ان کی نیچر اور ان کی فطرت کو سمجھ جائیں کہ حسد اور بغض ان کی نیچر اور فطرت کے اندر شامل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، حتیٰ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ شام سے مصر کے اندر پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، یوسف علیہ السلام نے شام سے بلوایا، اور وہاں مصر کی حکومت مسلمانوں کی ہے، وقت کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے، لیکن انہوں نے پھر جب بدماشی، عیاشی اور شرک اور کفر کا دورہ شروع کیا ہے، ان سے حکومت کو چھین لیا گیا، اور یہودیوں کو غلام اور لونڈی بنا لیا گیا، اور ان کے اوپر کافر غالب آ گئے، حتیٰ کہ وقت بھی آیا کہ وہ فرعون مصر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون ہے، اس کے زیر تسلط رہے، اور وہ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اور انہیں یہ دردناک عذاب دیتا رہا۔ اسی اثنا میں انہیں یہ سزائیں بھگت کر آئے ہیں۔ جب کوئی قوم آسمان سے اترنے والی وحی کی آمین قوم اس وحی کو بھول جاتی ہے اور اپنی ذہنی غلامی کے اندر چلی جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین پھر آسمان سے عذاب کا درہ برساتے ہیں۔ یہی لوگ جو یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کے اندر حاکم ہیں، حاکمیت ان کی ہے، نبوت ان کی ہے۔ یہ بنی اسرائیل میں ایک نہیں ہزاروں انبیاء کرام آئے ہیں، اور ان لوگوں نے
بے شمار انبیاء کی تعلیم و تربیت پائی ہے، لیکن جب یہ لوگ آسمانی وحی سے منحرف ہو گئے، غلام بن گئے، لونڈی بن گئے، وقت کے فرعونوں نے انہیں کچلا، ان کے بچوں کو ذبح کیا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑا، اور اسی اثناء میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اور پھر ایک قبطی قتل ہوا، وہاں سے مدین گئے، 10 سال کا عرصہ گزارا، واپس آ رہے ہیں، ایک درخت نظر آیا، اس کے اوپر آگ اور ایک نور نظر آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھتے ہیں آگ ہے، سردی کا موسم ہے، میں کوئی آگ کا انگارہ لے آتا ہوں اور ہم اسے تاپ لیں گے، سردی کو کم کریں گے۔ وہاں گئے تو ایک نور ہے، آسمان سے آواز آتی ہے کہ اے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، انک بالواد المقدس طویٰ، اے نبی تو ایک پاک مقدس وادی کے اندر ہے، فخلا نعلیک، اپنے جوتوں کو اتار دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ کا نبی ابھی نبوت کا تاج سر پہ نہیں سجایا گیا، آگ کا انگارہ لینے گیا ہے، آسمان سے اللہ نے نبوت اس کے سر کے اوپر تاج بنا کے رکھ دی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، نبی بن کے واپس مصر کے اندر آئے ہیں، اور فرعون کے ساتھ ایک سرد جنگ رہی ہے، دلیل و برہان مناظرے رہے ہیں، اور فرعون نہ مانا، آخرکار آپ نے سنا پڑا ہے، فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحر کلزم کو کراس کر کے، آپ ذرا اندازہ لگائیے، یہ وہی قوم ہے جن کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے کہ ایک دریا اور سمندر کے اندر پانی کو کھڑا کر دیا، پانی پہاڑ بن کر چٹانیں بن گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں اور 12 صاف اور خشک روڈ بنی اسرائیل کے لیے بنا دیے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پار ہوئے ہیں، جب فرعون اور اس کی قوم وہ اس جگہ میں داخل ہوئے ہیں، اللہ نے پانی کو حکم دے دیا، پانی چل پڑا ہے، پانی کے اوپر کنٹرول اللہ کا ہے، آسمان اللہ کے تابع، زمین اللہ کے تابع، فرشتے اللہ کے تابع، ہوائیں اللہ کے تابع، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اتنا زندہ اور جاوید معجزہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن ابھی دریا سمندر کو کراس کیا ہے، ایک قوم کو دیکھا وہ بتوں کی عبادت کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ جس طرح اس قوم کے لیے بت ہیں اور یہ ان کو پکار رہے ہیں، انہیں سجدہ کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی اس طرح کوئی الہ بنا دیجئے جو سامنے نظر آئے، ایک مجسمہ ہو۔ ان کی فطرت اور سوچ دیکھیے، لیکن وقت کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں، پاس ایک عصا ہے جو ایک معجزہ ہے۔ جب انہوں نے سمجھایا کہ یہ شرک اور کفر تم کر رہے ہو، اور اس لیے کئی لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے وہ کہتے ہیں تو سامنے آ میں سجدہ کروں، پھر لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، پھر تجھ کو سجدہ کون کرے۔ کئی لوگ مشرک قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا الہ سامنے نظر آنا چاہیے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی سال ہر سال کی تبلیغ وہ پانی کے اندر ڈوب گئی، اور زندہ و جاوید معجزہ آنکھوں سامنے دیکھا، وہ ختم ہو گیا۔ ابھی دریا کو کراس کیا ہے، اور بتوں کی پوجا کی تمنا کرنے والی یہ قوم موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا، اور ان لوگوں نے توبہ کی، وادی طی کے اندر پہنچے۔ یہی بنی اسرائیلی قوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تمہاری قوم کا اصل وطن ارض فلسطین ہے، شام کا علاقہ ہے، شام کا علاقہ فلسطین ہمارا تمہارا ہے، میں تمہیں وہاں کی توریث اور ملکیت اور وراثت دے دوں گا۔ ایک کام کرو، اپنی قوم سپاہ فوج کو لے کر ہاتھ میں اسلحہ اٹھا کر لڑنا تمہارا کام ہے، آسمان سے فتح بھیجنا ہمارا کام۔ لیکن یہ قوم اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھنے والی قوم، سال ہر سال موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سننے والی قوم،
جب موسیٰ علیہ السلام نے جہاد و قتال کا نام لیا ہے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اس قوم نے کیسا بھونڈا انداز اپنایا ہے، کہنے لگی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، تم جا کر لڑائی کرو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے۔ یعنی اگر فتح ہو جاتی ہے ہم آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ورنہ ہم جانے والے نہیں ہیں۔ جب اس قوم کا ڈیل ڈول سنا ہے، قد و قامت اور ان کی فوج اور اسلحے کے بارے میں معلومات ملی ہیں، جانے سے انکار کر دیا، لڑائی نہیں کی۔ 40 سال وادی تیہ کے اندر دھکے کھاتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، نیا نبی آیا۔ یہ نئی جنریشن، نئی نسل جو فرعون کی غلامی میں پلی بڑی نہیں ہے، آزاد فضاؤں کے اندر خواہ جنگل بیابان اور صحرا تھے، لیکن غلامی کا تصور ذہنوں سے نکل گیا، نئی نسل پیدا ہوئی ہے، پروان چڑھی ہے، نیا نبی آیا ہے، قتال اور جہاد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں فتح عطا فرمائی ہے، لیکن پھر آپ ذرا غور کیجئے فتح کے اندر ان کا انداز کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے کہ اے فاتح قوم، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ فلسطین کے اندر داخل ہونا ہے، پہلے سجدہ کرنا ہے، سجدہ کر کے پھر داخل ہونا ہے، اور حتتن کا لفظ بولنا ہے، یعنی ایک سجدہ کرنا ہے، پھر جھکتے ہوئے اس شہر میں داخل ہونا ہے، اور ساتھ کہنا ہے حتتن، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن یہ بنی اسرائیل کی سرشت اور ان کی طبیعت اور نیچر اور فطرت کیسی ہے، ان لوگوں نے انداز کو بدلا، سجدے کی بجائے سرین چتڑ زمین پر گھسیٹ کر یہ شہر کے اندر داخل ہوئے، چتڑ گھسیٹتے ہوئے، اور ساتھ زبان پر حتتن نہیں بلکہ ہنتتن کا معنی ہے گندم۔ اللہ نے کہا بخشش مانگو، انہوں نے کہا ہمیں گندم چاہیے، اللہ نے بخشش کہا، گندم مانگی، سجدہ کہا، مذاق کے طور پر سرین کے بل گھسٹے، آسمان سے عذاب آیا، طاعون کی بیماری ان کے اندر پھیلی، اور بعض تاریخی روایات کے اندر 70,000 لوگ جو ہیں وہ موت کا لقمہ اور لقمہ اجل بنے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ بنی اسرائیلی قوم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ان کا تفصیلی تعارف اور اسی طرح مسجد اقصیٰ کا تفصیلی تعارف، اور وہ مسلمانوں کا حق ہے تو کیوں ہے، اور یہودی ان کا بالکل حق نہیں ہے، وہ ظالم اور غاصب ہیں تو کیوں ہیں، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ آئندہ خطبۃ الجمعہ میں اگر مزید رہ گئی تو اس سے آئندہ میں وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، میں انشاءاللہ آئندہ کہ یہودیوں نے کون کون سے جرائم کیے اور ان پر کون کون سی آسمان سے سزائیں اور عذاب آئے، اور آج امت مسلمہ میں کیا کیا جرائم پائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ اے میری امت کے لوگوں، تم پہلے لوگوں کے ہو بہو قدم بقدم، بلشت برابر بلشت
جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر اور شکل و صورت میں ملتا جلتا ہوتا ہے، تم بھی پہلی لوگوں کی طرح اسی طرح چلو گے اور یہود و نصارہ کے قدموں کے اوپر عمل کرو گے۔ جب تک امت مسلمہ آسمان سے اتری ہوئی وحی کی طرف واپس نہیں آ جاتی، اتنی دیر تک ذلت جو ہے وہ چھٹ نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، پھر یاد رکھیں ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ حکمران ٹھیک ہوں، بھائی یہ تمام مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے، ہر مسلمان ایک اینٹ ہے، ہر اینٹ کا سائز اور اس کی چوڑائی لمبائی یہ درست ہونی چاہیے۔ اگر اکائیاں ٹھیک ہو جائیں گی عمارت درست ہو جائے گی۔ ہر مسلمان اپنی جگہ پر ذمہ دار اور مسئول ہے، ہم میں سے ہر کوئی اپنی اصلاح کرے۔ اگر ہر مسلمان اس طرح اپنی اپنی اصلاح کرے گا، پورے معاشرے کی، ملک کی، عالم اسلام کی اصلاح ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔